بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن شكرتم لأزيدنكم وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك یا رب العالمین. دوستو، عزیزو، بھائیو، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جتنے مخلوقات بنائے ہیں ان تمام مخلوقات کا مقصد الگ الگ ہے. صرف انسان کا مقصد وہ اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کی عبادت ہے. اسی لیے حضرت علماء کرام فرماتے ہیں انسان اگر اپنے مقصد سے ہٹ جاتا ہے تو وہ حیوان سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. حیوان سے جب بدتر ہو جائے گا تو علماء فرماتے ہیں اللہ کی نظروں میں گرتا چلا جائے گا. اسی لیے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس بات سے کہ گالی گلوچ اگر کوئی دیتا ہے، حدیث میں ہے اذا تسابت امتی سقطت من عین اللہ. جب میری امت گالی گلوچ دیتی ہے، کسی کو برا بھلا کہتی ہے، اللہ کی نظروں میں گر جاتی ہے. اس لیے کہ حیوان آپس میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں. حیوان آپ دیکھے ہوں گے کتوں کو کہ جب بھی کوئی حیوان، کوئی کتا اس کے پاس آتا ہے تو وہ بہت سختی کے ساتھ اس کا معاملہ ہوتا ہے، سختی کے ساتھ اس کا معاملہ ہوتا ہے. تو گویا وہ اسے گالی دیتا ہے اور وہ اسے گالی دیتا ہے. انسان آپس میں جب گالی گلوچ دیتے ہیں تو وہ حیوان کی طرح ہو جاتے ہیں. اسلام ہمارا تہذیب والا مذہب، اسلام ہمارا تہذیب والا مذہب. کس طرح بیٹھنا چاہیے، کس طرح کھانا چاہیے، کس طرح چلنا چاہیے، کس طریقے سے بولنا چاہیے، کس طرح آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ کرنا چاہیے، یہ اسلام سکھاتا ہے. اور ہم جو اللہ کے راستے میں آئے ہیں یہ اسلام سیکھنے کے لیے آئے ہیں. اور جو جتنا سیکھے گا وہ اتنا ہی دعوت دے گا. اس لیے کہ ایک مثال عام طور پر جس کی جتنی روشنی ہوتی ہے اتنی دور اس کی روشنی پھیلتی ہے. اگر بالکل دھیمی روشنی ہوگی روشنی کم پھیلے گی، اگر زیادہ روشنی ہوگی تو روشنی زیادہ پھیلے گی. اسی طریقے سے علم جتنا ہوگا اتنی دین کی دعوت ہوگی. علم جتنا کم ہوگا اتنا دعوت بھی کمزور ہوگی، محدود ہوگی. اسی لیے علم ایک روشنی ہے کہا جاتا ہے. روشنی سے تعبیر علم کو، اس لیے کہ علم جتنا ہوگا دعوت اتنی ہوگی. اگر کوئی 5% علم کا عالم ہے تو اس کی دعوت بھی 5% کی ہوگی، اس لیے کہ وہ 6% تو جانتا نہیں. تو اس لیے ہم اللہ کے راستے میں جو نکلتے ہیں اور جو بار بار نکلتے ہیں وہ پورا دین سیکھنے کے لیے نکلتے ہیں.
یہ تو لفظاً ہم کہتے ہیں پورا دین سیکھنا، پورا دین سیکھنا، پورا دین سیکھنا، لیکن پورا دین کس سے سیکھنا؟ جو پورا دین جانتا ہے اس سے سیکھنا۔ ہماری نیت تو ہے پورا دین سیکھنے کی، لیکن جہاں پورا دین ملتا ہے وہاں جا کر سیکھتے نہیں، جس کی وجہ سے ہم پرانا ہونے کے وقت ہونے کے باوجود ہمارا علم محدود رہتا ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ ہم انہی کے پاس سیکھتے ہیں جن کے پاس 5% علم ہے، 6% کے پاس تو جاتے ہی نہیں، جس کی وجہ سے ہم 5% میں پوری زندگی گزار دیتے ہیں۔ حضرات علماء اور خود مولانا یوسف رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، بھئی ہمارا کام الف با تا ہے۔ کیا مطلب؟ بھئی ہم الف با تا پڑھنے کے بعد آگے کا سبق لینا چاہیے۔ آگے کا سبق ہے پورا نورانی قاعدہ ختم کرو، پورا قرآن ختم کرو، پورا قرآن سمجھو، یہ آگے کا سبق ہے۔ اسی طرح ہم اللہ کے راستے میں جو نکلتے ہیں وہ پورا دین سیکھنے کا جذبہ اپنے اندر ابھارنے کے لیے نکلتے ہیں، کہ پورا دین سیکھنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے، پورا دین پر چلنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے، پورا دین سمجھنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ اسی لیے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، واپس جانے کے بعد اپنے علاقے کے حفاظ اور علماء سے جڑ کر ہم ان سے پورا دین سیکھیں۔ معاملات والا دین ہے، معاشرہ والا دین ہے، اخلاق والا دین ہے، ازدواجی زندگی کا دین ہے، اولاد کی تربیت کا دین ہے، خلوت کا دین ہے، جلوت کا دین ہے، سفر کا دین ہے، حضر کا دین ہے۔ ایک ایک دین سیکھنا چاہیے، اور جو بندہ سیکھتا ہے اور وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، اس کا علم بھی آگے بڑھتا ہے، عمل بھی آگے بڑھتا ہے۔ جو نہیں سیکھے گا وہ وہیں پر رک جائے گا۔ جیسے میں اکثر کہا کرتا ہوں، بھئی ماشاءاللہ ہم لوگ چلہ کئی لگاتے ہیں، 3 دن بھی کئی لگاتے ہیں، ہر وقت ہم یہ جائزہ لیں پہلا 3 دن کے بعد یہ 3 دن میں ہمارے علم میں کتنا اضافہ ہوا۔ جیسے ہمارے اس وقت ماشاءاللہ ساتھی ساتھ میں چل رہے ہیں، یہ بالکل ان کے یہ پہلا 3 دن لگا، دوسرا 3 دن لگا، تیسرا 3 دن لگا، ہر 3 دن میں ان کو نیا نیا سبق دیں، پرانا سبق دہرائیں، آگے کا سبق عطا کریں، پرانا سبق دہرائیں، آگے کا سبق عطا کریں، پرانا سبق دہرائیں، آگے کا سبق عطا کریں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اپنی مسجد وار جماعت کے ساتھ 3 دن کی جماعت بناؤ۔ جب مسجد وار جماعت کے ساتھ بنائیں گے، گزشتہ 3 دن کا سبق یاد رہے گا، پھر اگلا سبق دینا آسان ہوگا۔ اگر ہر 3 دن الگ الگ ساتھیوں کے ساتھ لگاؤ گے تو پھر ہر 3 دن میں نیا سبق پڑھتے رہو گے، وہی سبق دہراتے رہو گے، دہراتے رہو گے، دہراتے رہو گے، علم آگے بڑھے گا ہی نہیں۔ نادر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ارے بھئی ہم تو جب سے ہوش میں آئے ہیں اس وقت سے لے کر آج تک روزانہ 4 گھنٹے سیکھنے سکھانے میں لگاتے ہیں۔ 4 گھنٹے، 1 گھنٹہ تفسیر سیکھنے میں، 1 گھنٹہ حدیث سیکھنے میں، 1 گھنٹہ اصول سیکھنے میں، 1 گھنٹہ مسائل سیکھنے میں۔ تو ہم سیکھنا چاہیے۔ بہت سارے ہمارے ساتھی علم سے ناواقف ہونے کی وجہ سے، یہ بات میں ذرا آج بتا ہی دیتا ہوں، داڑھی کالی کر لیتے ہیں۔ پرانے ساتھی، ان کی نماز ہی نہیں ہوگی، نماز ہی نہیں ہوگی۔ آپ دیکھ لیجئے، معائنہ کیجئے کبھی کبھار مشورے میں جب بیٹھتے ہیں، کیوں؟ وہ بیچارہ یہ نہیں جان سکا کہ بھئی یہ جائز ہے یا ناجائز۔ حدیث پاک میں ہے جو داڑھی کالی کر لیتا ہے وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگے گا۔ ایک مثال دے رہا ہوں میں، ادنا سی مثال۔ ایسا بندہ، ہمارے مولانا اکبر شریف صاحب اکثر کہا کرتے ہیں
ارے بھائی داڑھی کو تو آپ نے جوان کر لیا، کمر کو اور گھٹنوں کو کہاں سے جوان کرو گے؟ داڑھی تو بال تو جوان ہو گیا، لیکن کمر کہاں سے جوان ہوگا؟ گھٹنے کہاں سے جوان ہوں گے؟ چمڑے کہاں سے جوان ہوں گے؟ وہ تو بوڑھے کے بوڑھے ہی ہیں۔ تو کوئی فائدہ نہیں ہے اس میں داڑھی کو جوان کرنے سے۔ تو لوگوں کو پتہ نہیں یہ کہاں سے عجیب شوق پیدا ہو گیا۔ تو اس لیے ہم دین سیکھیں۔ بعض مرتبہ ہم لوگ حلال حرام کی تمیز بھول جاتے ہیں۔ جیسے ایک مثال دیتا ہوں، مرغیاں ماشاءاللہ خوب مزے سے سب کھاتے ہیں، مرغیاں سب کھاتے ہیں۔ دیکھو ایک بات یاد رکھو، یہ جو ہماری جماعت ہے، یہ جماعت پوری دنیا میں اللہ کی مدد اتارنے کی جماعت ہے۔ توجہ سے میری بات سمجھنا۔ اور اس وقت پوری دنیا کی کوشش یہ چلے گی کہ یہ جماعت دین سے دور ہو جائے۔ اس کے لیے طرح طرح کی کوششوں میں لمبی فہرست ہے۔ اس میں یہ کوشش یہ ہے کہ یہ جماعت کی دعا قبول نہ ہو۔ تو اس کے لیے کیا کرنا؟ ایک لقمہ بھی حرام کھلا دو گے، یہ جماعت کی دعا قبول ہونا بند ہو جائے گی۔ اس کے لیے مرغی، اگر کوئی بندہ 50 مرغی پکائے، 40 پر 9 مرغی پر بسم اللہ پڑھ کر لوگوں نے ذبح کیا، ایک مرغی پر بسم اللہ نہیں پڑھے، تو تمہارے 50 مرغی حرام ہو گئی۔ اور ہم ماشاءاللہ مرغ مسلم بڑے مزے سے کھاتے رہتے ہیں۔ اور جو بندہ ناجائز لقمہ کھا لے، دسترخوان حلال، کھلانے والا حلال، پیسہ حلال، ذبح جس نے کیا اس کے بارے میں تم کیا جانو گے کس نے ذبح کیا؟ حلال حرام کی تمیز کے ساتھ ذبح کیا کہ نہیں کیا ہمیں کیا پتا۔ یہی علاقے جہاں پر مرغیاں فروخت ہوتی ہیں، وہاں ایک صاحب کہنے لگے صبح سویرے ہم چھری پر بسم اللہ پڑھ کر دم کر دیتے ہیں، پورا دن یہ چھری حلال ہو جاتی ہے، پورے دن وہ چھری سے جو بھی ذبح کرو۔ یہاں ابھی بھی ہیں، یہ پرانی جہالت کا زمانہ نہیں، آج بھی شیواجی نگر میں ایسے دکان ہیں جہاں پر چھری میں کمبل پوش کے مؤذن صاحب دم کر کے آتے ہیں، جا کر دیکھو۔ اور ہم ٹوپی والے مسلمانوں کے دکان سے مرغی خرید کے لاتے ہیں۔ ذبح کرنے والا کیسا ذبح کر رہا آپ کو کیا پتا؟ اب آپ نے مرغی کھا لی، آپ کی دعا کا دروازہ بند۔ اب جماعتوں میں پھرتے رہو، دعا ہی قبول نہیں ہوگی، خوب پھرو۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، لوگوں نے کس طرح ہماری دعاؤں کا دروازہ بند کیا، بڑے اکرام کے ساتھ، بڑے پیار سے مرغی کھلائی آپ کو، اور آپ نے محبت سے مرغی کھائی۔ تو اس لیے مرغیوں کو طلاق دے دینی چاہیے، اور ہم 2008 میں طلاق دیے، اور آج تک مرغی کو تو ہم کھاتے ہی نہیں 2008 سے۔ تو ہم سب کو بھی کہتے ہیں کہ بھئی تم بھی مت کھایا کرو۔ ہاں آپ اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہے ہو، کھائیے، آپ اپنے سامنے ذبح ہو رہا ہے اور آپ کو اطمینان ہے اس ذبیحہ پر، کھائیے، منع نہیں ہے، لیکن آپ کے پیچھے جو ذبح ہو رہا ہے جس پر آپ کی اطمینان نہیں ہے وہ مت کھائیے۔ یہی دین ہے، حلال حرام کی تمیز اسی کو کہتے ہیں۔ تو ہم اللہ کے راستے میں جو نکلتے ہیں وہ اسی لیے تاکہ ہمارے اندر حلال حرام کی تمیز پیدا ہو جائے، کیا کھا رہے ہیں کیا نہیں کھا رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں کیا نہیں بول رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں کیا نہیں دیکھ رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں کیا نہیں سوچ رہے ہیں۔ یہی تقویٰ اپنے اندر لانے کے لیے اللہ کے راستے کا خروج ہے۔ اللہ کے راستے کا خروج اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے ہے، اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے ہے۔ جو استحضار آخرت، حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا، حضرت کب تک ہم اللہ کے راستے میں نکلتے رہیں؟ کچھ نہ کچھ کورس ہوتا ہے، جیسے مولوی کورس 10 سال، مفتی کورس 11 سال، بولتے کہ نہیں بولتے، محدث کورس 13 سال۔ اب ہم کب تک اللہ کے راستے میں جاتے ہیں؟ اس کے بھی ایک کورس ہوگا، 5 سال تک جاؤ اس کے بعد بند کر دو۔
ایک جواب دیا حضرت نے، جب تک تمہارے دل اور دماغ میں آخرت نہ بس جائے چلتے رہو چلتے رہو چلتے رہو، جب آخرت بس جائے تو پھر آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ علماء فرماتے اس کا مطلب کیا؟ بھائی آخرت بسنے کے بعد کوئی جانا چھوڑتا ہے کیا؟ آخرت اگر بس جائے دل اور دماغ میں، جانا چھوڑتا تھوڑی ہے، وہ تو جاتا ہی رہے گا، اسے تشکیل کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ تشکیل کی ضرورت تو اسے پڑتی ہے جو آخرت کو بھول جاتا ہے، جو آخرت کو یاد رکھتا ہے۔ زندگی میں یہ بات سنو، زندگی میں کسی صحابی کی تشکیل نہیں ہوئی، یہ نوٹ کر لو۔ ہم لوگ بولتے رہتے ہیں تشکیل میں صحابہ کی تشکیل کبھی نہیں ہوئی۔ صحابہ کے سامنے صرف اعلان ہوتا تھا، تشکیل نہیں۔ تشکیل صحابہ کی توہین ہے، تشکیل صحابہ کی توہین ہے۔ صحابی ہو اور اس کی تشکیل کی جائے یہ ناممکن ہے، نہیں ہوتا تھا۔ ورنہ بھئی وہ 3 صحابہ جو رہ گئے تھے کسی عذر سے، جن کے سلسلے میں اللہ نے برات کی آیت نازل فرمائی، آپ ناراض کیوں ہوئے؟ آپ بیکاٹ کیوں کیے؟ بے تشکیل تو نہیں کر ہوتی تھی، اعلان ہوا تو سب کو نکل جانا چاہیے تھا، آپ رکے کیوں؟ اسی پر تو آپ ناراض ہوئے۔ تو صحابہ میں تشکیل نہیں ہوتی تھی۔ ہم لوگ بڑی نادانی میں کہتے ہیں صحابہ میں تشکیل ہوئی، صحابہ میں تشکیل ہوئی۔ ایک مثال بتا دو صحابہ میں تشکیل ہوئی۔ صحابہ میں جو تشکیل ہوتی تھی وہ اسلام قبول کرنے ہوتی تھی۔ بدر میں نکلنے کے بھی صحابہ کی تشکیل نہیں ہوئی، احد میں نکلنے کے بھی صحابہ کی تشکیل نہیں ہوئی، خندق نکلنے کے بھی صحابہ کی تشکیل نہیں ہوئی۔ اور وہ جو تشکیل ہے وہ اسلام کی ہے، اور ہم اسلام کو لا کر جماعت میں جوڑ دیتے ہیں۔ صحابہ کی تشکیل ہوئی، صحابہ کی تشکیل ہوئی، صحابہ کی کبھی تشکیل نہیں ہوئی۔ صحابہ کو کہا جاتا تھا بس نکلو، نکل جاتے تھے سب۔ جن کو رہنے کا مشورہ ہوتا تھا وہ رہ جاتے تھے، جن کو ساتھ میں لے لیا وہ نکل جاتے تھے۔ اسی طرح جس کے دل اور دماغ میں آخرت بس جائے اسے آ کر تشکیل کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو ہم آخرت کو بسانے کے لیے دنیا کو چھوڑنا پڑتا۔ آثروا ما یبقى علی ما یفنا، یہ حکم ہے حدیث پاک میں۔ ترجیح دو اس کو جو باقی رہنے والی ہے اس کے مقابلے میں جو فنا ہونے والی ہے، یعنی فنا ہونے والی چیز کو چھوڑو، باقی رہنے والی چیز کو اپناؤ۔ تو غرض ماشاءاللہ اللہ کے راستے میں جو نکالا جاتا ہے وہ اس لیے تاکہ آخرت کی فکر، آخرت کا استحضار دل اور دماغ میں بیٹھ جائے، اور جس کا آخرت دل اور دماغ میں بیٹھ جائے اس کی دنیا اللہ آسان کر دیتے ہیں۔ یہ بات سنو اچھی طرح، اللہ اس بندے کی دنیا آسان کر دیتے ہیں۔ من کان ہمہ ہم الآخرہ، جس کا غم آخرت کا غم ہو جائے اللہ تعالیٰ دنیا کے غم سے اسے نجات دے دیتے ہیں۔ اب ہمارے دل اور دماغ میں ڈر، بھائی 4 مہینے اگر میں نکلوں دکان میں پھر نوکری کہاں سے ملے گی؟ اللہ اس سے بہتر نوکری دے گا۔ دیکھو رزاق کون ہے بھائی؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ میں عموماً کہا کرتا ہوں دیکھو یہ ایک وہ جانور ہے جس کو انسان پالنے کے لیے لے کر گیا، جیسے کوئی جانور کو بچانے والے لوگ ہوتے کہ نہیں ہوتے، ہم گایوں کو بچائیں گے، ہم بیلوں کو بچائیں گے، ہم اونٹوں کو بچائیں گے۔ جو جانور کو لوگ لے کر گئے اپنی پرورش میں وہی جانور تباہ ہوئے ہیں۔ جو جانور اللہ کی پرورش میں ہے آج تک ایک جانور بھی تباہ ہوا؟ ارے بات سمجھ میں آئی نہیں؟ جو لوگوں کی پرورش میں ہیں، جو کچھ ہم نے دیکھا وہ لوگوں کی پرورش میں جو جانور ہیں وہ تباہ ہوئے۔ انہوں نے ان کو کھلا نہیں سکے، وہ ان کو پلا نہیں سکے، وہ ان کو غذا دے نہیں سکے۔ لیکن جو اللہ کے پرورش میں ہیں آج تک کوئی تباہ ہو گئے؟ ایک جانور بھی بھوکا مرا ہوا آپ نہیں بتا سکتے جو اللہ کی پرورش میں، جو جنگلات میں ہیں، جو کھیتیوں میں ہیں، جو گاؤں میں پھر رہے ہیں، کبھی وہ مرے نہیں بھوک سے۔ اور جو لوگ بے ہم رکشا کریں گے، ہم رکشا کریں گے لے کر گئے، وہ سب کے سب مرے، تباہ ہوئے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے ہم جب تک یہ سوچیں گے
ہم اپنی پرورش ہم کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے جا کتنا کرتا میں بھی دیکھتا ہوں۔ جب ہم کہتے ہیں اللہ تو مجھے پالنے والا تو ہے، اب اللہ پالے گا۔ جب اللہ کی مدد آئے گی، جس وجہ سے میں مثال دیا کرتا ہوں، جو لوگ دین کا کام کرتے رہتے ہیں ان کے گھر سوکھے نہیں ہیں، ان کے گھر بہت آباد ہیں، وہ بہت خوش ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کم وقت میں زیادہ رزق دے دیتا ہے، ان کی بیٹیوں کی شادیاں، ان کے بچوں کے مقام و مرتبہ وہ کسی سے کم نہیں ہے، سب اللہ اعلیٰ درجے پہ کراتے ہیں۔ لیکن جو لوگ ایک بچی رکھ لے کر شادی بول کر گھوم رہے ہیں اور انہوں نے سوچا کہ اس کی شادی کی ذمہ داری میری ہے، تو وہ بیچارہ زندگی بھر تباہ ہو جاتا ہے ان کی ضروریات کو پورا کرتے کرتے۔ مطلب کیا ہوا؟ اس نے اس فکر کو اپنا فکر بنایا، اللہ اسی میں اس کو مبتلا کر دیا، جا تیرے فکر کو تو خود سنبھال۔ جب اللہ کے اوپر فکر کا بوجھ ڈال دیتے ہیں یا اللہ تو مالک ہے، اللہ سے جب کہتے ہیں یا اللہ آپ وکیل ہیں، آپ مالک ہیں، آپ ذمہ دار ہیں، هو یتولی صالحین، آپ نیک لوگوں کے پرورش کرنے والے ہیں، جب اللہ کے نعم المولا و نعم النصیر، نعم المولا و نعم النصیر، آپ ہی ہمارے کارساز ہیں اور آپ ہی ہمارے مدد کرنے والے۔ پہلے اللہ کی طرف سب کو حوالے کر کے دیکھو، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے ان کی نگہبانی کرتا ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں اگر لوگ ہی پالنے والے ہوتے تو باپ کے انتقال کے بعد بیوی بھی مر جانا، بچے بھی مر جانا، کیوں؟ ان کے پرورش وہی کرتے تھے، اب وہ تو چلے گئے۔ لیکن دنیا اس بات کی گواہی دے سکتی ہے، ایک دروازہ بند ہوا اللہ 10 دروازے کھول دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ میں ابھی حال میں چند جگہ پر ملاقاتوں کے لیے پہنچا تو ساتھی کہنے لگے ان کے والد جب انتقال ہوئے یہ 2 سال کے بچے تھے، ماشاءاللہ اب وہ کمشنر کے درجے پر ہیں، کمشنر بن گئے، اللہ نے عالی شان مکان دے دیا۔ اور وہ کہنے لگے کہ جو لوگ بے سہارا ہوتے ہیں بچپن میں، وہ ہزاروں کے سہارا بن جاتے ہیں بڑے ہو کر۔ اللہ بناتا ہے، تو اللہ بتاتا ہے کہ بھئی اب تک تو ان کی مدد۔ چنانچہ آپ دیکھیے جتنے یتیم بن کر بڑے ہوئے ہیں وہ لوگ بڑے بڑے درجوں پر پہنچ گئے، ان کا مقام ہی الگ، ان کا درجہ ہی الگ۔ کیوں؟ یتیمی کی حالت کے بعد اللہ کی نصرت ان کے ساتھ شامل حال ہو جاتی ہے۔ الغرض میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے فکر کو اپنے اوپر لاگو نہ کر لیں، اللہ کے اوپر ڈال دیں۔ دعا کسے کہتے ہیں؟ ہر کام اللہ سے کروانا، ہر کام کی ذمہ داری اللہ کی۔ ہمارا کام کوشش کرنا، محنت کرنا، تھوڑا سا اپنا ہاتھ پیر ہلانا اسباب کے طور پر، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ کے حوالے کر کے بیٹھ جاؤ تسبیح لے کر، یہ نہیں، مختصر حرکت ہماری، لیکن حرکت میں فائدہ دینے والی ذات اللہ کی۔ اگر محنت سے کسی کا نصیب بننا ہوتا، کوئی مزدور دنیا میں پریشان نہ ہوتا۔ سب سے زیادہ محنت تو مزدور لوگ کرتے ہیں، سب سے زیادہ محنت مزدور لوگ کرتے ہیں۔ محنت پر نہیں، آدمی اپنے نصیب سے پاتا ہے، اپنی تقدیر سے پاتا ہے، اپنے نصیب سے اس کو ملتا ہے۔ ان الرزق مقسوم، یہ تو حدیث پاک میں ہے، رزق تو اللہ تقسیم کر دیا اسی وقت جس وقت بچہ پیدا ہوا۔ کتنا اس کو دانہ ملے گا، یہ شقی ہوگا یا سعید ہوگا، سب اللہ کی طرف سے طے ہے۔ اس لیے ہم اللہ کے راستے میں اللہ کو اپنا بنانے کے لیے نکلتے ہیں۔ ہم اللہ کے گھر کے مہمان ہیں، اور جو بار بار اللہ کے گھر کو کیوں آتا ہے؟ اللہ سے دوستی کرنے کے لیے، مخلوق سے دوستی کرنے کے لیے نہیں۔ مخلوق سے دوستی 5 پیسے کا فائدہ نہیں ہے اس سے۔ اب آج کل لوگ ماشاءاللہ لائک کرو کے پیچھے پڑے رہتے ہیں،
آج کل شہرت کا بھی ایک نئی بیماری شروع ہو گئی، مشہور ہونے کا شوق، مشہور ہونے کا شوق، یہاں پھرو وہاں پھرو۔ یہ اتنی غلیظ بیماری ہے، جو جتنی شہرت کا طالب ہوتا ہے وہ اللہ سے اتنا ہی دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ سب لوگ جانتے ہیں، اللہ اسے نہیں جانتا۔ لیکن جو بندہ صرف یا اللہ تو میرا غرض ہے، اللہ کے جاننے کے در پہ پڑ جاتا ہے، اللہ کو منانے کے در پہ پڑ جاتا ہے، اللہ کو پانے کے در پہ پڑ جاتا ہے، اللہ کو اپنا بنانے کے در پہ پڑ جاتا ہے، اور اللہ کا دوست بننے کے در پہ پڑ جاتا ہے، پوری دنیا اسے جانتی ہے، وہ دنیا کو نہیں جانتا۔ دنیا اسے جانتی، وہ دنیا کو نہیں جانتا۔ اور جو یوں چاہتا ہے دنیا والے مجھے جانیں، اللہ اسے نہیں جانتا۔ میں نہیں جانتا تو کون ہے، دنیا والے ہو سکتا ہے جانتے ہوں گے، اور دنیا والے کیا دے لیں گے؟ کچھ بھی نہیں دے سکیں گے، ایک نیک نہیں دے سکتے دنیا والے۔ تو اس لیے دنیا ہمارا جو کچھ بھی گشت ہے، ملاقات ہے، یہ اللہ کے مخلوق سمجھ کر ہم گشت کرتے ہیں۔ اللہ ان کو اپنانے کے لیے گشت نہیں کرتے کہ میں جس سے بات کروں، جس سے ملوں، وہ میرا ہو جائے، مجھے لائک کرنے والا ہو جائے، میرا فین بن جائے، میری ٹیوب لائٹ بن جائے، ایسا نہیں، اس کے لیے نہیں کیا جاتا۔ کرنا تو اللہ کے فین بنو اور اللہ آپ کا فین بن جائے، بیڑا پار ہو گیا۔ اب کتنے دنیا کے مشہور شخصیت دنیا چھوڑ کر چلے گئے، کہاں ہے وہ؟ اللہ کے پاس ہے، اللہ ان کو جانتا ہے، اللہ جانے۔ اور جو صرف اللہ کو اپنا بنانے کے لیے محنت کیے، قبر میں وہ اللہ کو پائیں گے، حشر میں بھی اللہ کو پائیں گے، جنت میں بھی اللہ کو پائیں گے، پل صراط میں اللہ کو پائیں گے۔ قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ اعلان ہوتا رہے گا کہ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے دوست ہیں، دنیا میں بھی تم ہمارے دوست تھے، آخرت میں بھی تم ہمارے دوست رہو گے۔ تو ہمیں دوستی صرف کس سے کرنی ہے؟ یہ آ کر تعلقات بڑھانے کی جماعت نہیں ہے۔ جماعت تعلقات بڑھانے کی جماعت کیا کہ بھائی تعلقات بھی اللہ کے لیے، ہمارا جڑنا اللہ کے لیے، ہمارا جدا ہونا اللہ کے لیے، بزنس کے لیے نہیں۔ مارکیٹنگ کرنے کے لیے ہم آئے ہیں جماعت میں، مارکیٹنگ کرتے پھرو، یہاں گیا یہاں مارکیٹنگ، وہاں گیا وہاں مارکیٹنگ، وہاں گیا وہاں مارکیٹنگ۔ مارکیٹنگ کی جماعت کیا یہ جو ہے یہ صرف اللہ کے بندوں کو اللہ کے لیے ملنا اور اللہ کے لیے جدا ہو جانا۔ ملکوں والے بولیں گے بھئی آپ آئیں آپ آئیں آپ آئیں، ہم سے ضرورت نہیں ہے، بس اللہ کے لیے ہم ملیں، اللہ کے لیے ہم جدا ہو جائیں، اور تب اس محبت میں اخلاص پائی جاتی ہے، اور وہ محبت حشر کے میدان میں عرش کے نیچے جگہ دلانے والی بنے گی۔ اس لیے سب نیت کریں انشاءاللہ ہم لوگ اللہ کو منانے والے بنیں گے، اور اللہ کو منانے کے لیے اللہ کے گھر میں کم از کم 4 مہینے لگانا۔ سب لگائیں گے انشاءاللہ؟ ارے بھئی سب لگائیں گے کیا؟ انشاءاللہ بہت کمزور ہے۔ ارے بھئی سب نیت کریں گے انشاءاللہ؟ کہاں یہ لوگ سب نیت کریں گے؟ کہاں ہاتھ اٹھ رہے نہیں نا، کیا قصہ؟ جھنڈا ہمیشہ اوپر ہوتا ہے، بولو۔ نیچے چادریں ہوتی ہیں، اوپر جھنڈا ہوتا ہے، اور جھنڈا نشانی ہے ہر ملک کی، ہر پیغام کی، ہر چیز کی۔ تو نیت کی علامت کیا؟ ہم انشاءاللہ پوری نیت، ہاتھ اوپر رہے گا تو نیت پوری، نیچے رہے گا تو نیت آدھی، یہاں رہے گا نیت پو، تو نیت پوری ہے کہ نہیں ہے انشاءاللہ؟ جب پوری نیت ہے پوری مدد اللہ کی ہوگی، پوری نیتوں پر پوری نصرتیں، آدھی نیت پر آدھی نصرت، اور پو نیت پر جی جو ایک رکعت کی نیت کرے گا وہ 1 رکعت میں وضو ٹوٹ جائے گا اس کا۔ ہم جو عشاء کی نماز پڑھے کتنی رکعت کی نیت کرے؟ 4، پورے 4 رکعت کی کرے کہ نہیں کرے؟ تو ماشاءاللہ تکبیر اولیٰ سے لے کر سلام تک ساتھ پڑھے ہیں۔ تو اسی طرح ہم نیت پورے 4 مہینے کی کرنا۔ یہ جو
4 مہینے کی پوری نیت کرتے ہیں، اللہ پورا کراتے ہیں. تو کون کون کریں گے انشاءاللہ پوری نیت؟ اللہ قبول فرمائے، اللہ آسان.